حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک ملک ایسا تھا کہ جس ملک کا حال یہ تھا کہ وہاں کا بادشاہ وہ بنتا کہ جو شخص اس ملک میں سب سے پہلے ان کی کیلنڈر کے حساب سے سب سے پہلے اس ملک میں داخل ہوتا تھا، جو بھی ان کا کیلنڈر رہا ہو۔ وہاں الیکشن نہیں ہوتا تھا، ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک سال جب گزرتا وہ لوگ بارڈر پہ سرحد پہ جا کر کھڑے ہوتے تھے، جو بندہ آتا اسے پکڑ کر وہ لوگ بادشاہ بنا دیتے تھے اور اسے کہتے کہ بھائی 1 سال کا وقت ہے، یہ 1 سال میں جو چاہو کر لو، وزیر بھی تمہارے، تمام خزانے تمہارے، یہ تمہارے نوکر چاکر یہ سب تمہارے، سب مال و دولت تمہارے، جہاں چاہو جس طرح چاہو خرچ کرو، جیسے چاہو ویسے استعمال کرو، لیکن ہاں 1 سال کے بعد ہم تمہیں ویران جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں لے جا کر بیابان میں چھوڑ دیں گے، جنگلوں میں صحراؤں میں لے جا کر چھوڑ دیں گے جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہاں کا یہ دستور تھا، ایسا ہی چلتا رہتا۔ ایک مرتبہ جب ان کا سال پورا ہوا، بارڈر پہ وہ لوگ کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بندہ آئے تاکہ ہم اسے نیا بادشاہ بنائیں۔ تو ایک عالم کا گزر ہو رہا تھا، وہ عالم اس ملک میں آ رہے تھے، ان لوگوں نے اسی عالم صاحب کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ آپ ہی ہمارے نئے بادشاہ ہیں۔ عالم صاحب نے کہا بھائی میں ایک عام انسان ہوں، میں تمہارا بادشاہ کیسے، میرے بال بچے ہیں، میرے بہت کام ہے۔ کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں کا یہ قانون ہے، یہ رول ہے کہ جو ہمارے یہاں پہلے داخل ہوگا ہم اسی کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اب کسی کو اگر فری میں بادشاہی مل جائے تو کون نہیں قبول کرے گا؟ یہاں تو ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے لوگ اپنی جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، اب وہاں تو ملک کا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، منظور ہے۔ کہا شرطیں کیا ہے، کیا کیا ہوتا ہے تمہارے ملک میں، قانون کیا ہے؟ تو کہا دیکھو بادشاہ، ہم لوگ سب تمہارے خادم کی طرح رہیں گے، جو حکم کرو گے وہ کریں گے، لیکن شرط یہ ہے 1 سال کے بعد لے جا کر جنگل میں چھوڑ کے آئیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اب دوسرے دن انہوں نے کہا ذرا مجھے وہ جنگل بھی دکھاؤ جہاں لے جا کر تمام بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے۔ وہ لے کر گئے، بادشاہ نے حکم دیا، لے کر گئے، اور لے کر جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے، نہ کچھ کھانے کا انتظام، نہ کچھ پینے کا انتظام، بیابان ہے، جنگل ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو پہلے کے بادشاہ تھے ان کو ہم لا کر یہیں پہ چھوڑ کے جاتے تھے، ہر 1 سال میں ہمارا یہی رول ہے، یہی لاگو ہوتا ہے کہ 1 سال پورا ہونے کے بعد بادشاہ ہم بدل لیتے ہیں۔ تو وہ عالم صاحب جو ابھی نیا نیا بادشاہ بنے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بہت بڑے بڑے جنگل ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ جو میں کہوں گا تو تم وہ کرو گے، لہٰذا میرا حکم یہ ہے کہ ان تمام جنگلوں کو صاف کیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، جنگلوں کو صاف کیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حکم ہوا کہ وہاں پر نہریں جاری کی جائیں، نہریں لگاؤ، نہریں جاری کرو، پانی کا انتظام کیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد حکم دیا کہ وہاں پر باغ لگائے جائیں جس میں پھل ہو، پھول ہو، یہ تمام چیزیں ہو۔ اب بادشاہ تھے نا، کیسے انکار کرتے تھے؟ بادشاہ کے حکم کے مطابق یہ تمام کا تمام یہ پورا انتظام، ابھی سال پورا ہونے میں 8 دن باقی تھے کہ وہ پورا انتظام ہو گیا، ایک الگ دنیا کی طرح وہ آباد ہو گئی وہ جگہ۔ اب جب سال پورا ہوا، اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی میرا وقت تو پورا ہوا، اب لے جا کر مجھے وہاں چھوڑ دو، تمہارا یہ قانون ہے، دستور ہے، آئین ہے تمہارا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں ایک ہی تو عقل مند بادشاہ ملا ہے، اب تک جتنے ملے سب کے سب بیوقوف تھے، کسی نے فکر نہیں کی۔ ہر ایک کو معلوم تھا کہ 1 سال کے بعد وہاں جانا ہے، لیکن کوئی پانی تک کا انتظام نہیں کیا، ہر کوئی بے فکر تھا۔ علامہ جلال الدین رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں لوگوں، یہ کوئی ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کا یہی معاملہ ہے، پوری دنیا کا یہی دستور ہے کہ تم آتے ہو تو بادشاہ کی طرح لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، مائیں بہنیں بھائی چچا باپ بچے کو زمین پہ نہیں رکھتے، گود میں رکھتے ہیں، بہت لاڈ و پیار کیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت وہاں کی تیاری تمہیں کرنی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی پھر تمہیں لے جا کر وہ بیابان جنگل میں چھوڑ کے آئیں گے جہاں کچھ انتظام نہیں ہے کھانے کا پینے کا، جہاں کوئی باغ نہیں ہے۔ ہاں اگر اعمال حسنہ کے نیک عمل کیے
تو وہاں تمہارے لیے پہلے سے ہی سب کچھ تیار ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ ہم اور آپ بھی اسی بادشاہ کی طرح ہیں، لیکن ہمیں تیاری کرنی چاہیے، جیسے کہ اس بادشاہ نے کیا کہ وقت آنے سے پہلے ہی انہوں نے پورا انتظام کر لیا، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے مہلت نہ ملے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں، ہمیں چاہیے کہ موت کو یاد کریں، آخرت کی فکر کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں یہ عمر بھی آتے ہیں؟ حضور نے پوچھا، جبرائیل تم عمر کو پہچانتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ ہم آسمان والے سب کے سب عمر کو پہچانتے ہیں۔ کہا، ہم آسمان والے زمین والوں سے بھی زیادہ عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثنی بفضائل عمر ابن الخطاب۔ اے جبرائیل، جب تم آسمان والے عمر کو زمین والوں سے زیادہ پہچانتے ہو، زیادہ جانتے ہو، تو عمر کی کچھ فضیلت بیان کرو تاکہ میری امت کو معلوم ہو جائے عمر ہے کون۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے نوح علیہ السلام کی عمر دی جائے، نوح علیہ السلام کی عمر یعنی 950 سال، 900 اور 50 سال، کہا اتنی عمر دی جائے صرف کیا کرنے کے لیے؟ حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، ان کی منقبت بیان کرنے کے لیے، ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، عمر تو یہ ختم ہو سکتی ہے نوح علیہ السلام والی بھی، لیکن حضرت عمر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا، کتنا اونچا مرتبہ ہے ان کا، لیکن وہ عمر، ان کا حال کیا ہے؟ بھرے مجمع میں ہیں، بھرے مجمع میں کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہیں سے پکارتا ہے، یا عمر لا تنس موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھول۔ حضرت عمر کانپ جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش میں آتے ہیں، اسے پاس میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مہربانی ہوگی، ہر دن تم مجھے ایسا یاد دلا دیا کر، ہر دن تم مجھے یہی کہہ کے پکارا کر۔ اس کو ڈیوٹی پہ لگا دیا، ڈیوٹی پہ رکھ لیا۔ مہینہ ہونے کے بعد اسے تنخواہ بھی دی جاتی تھی، تنخواہ دیتے تھے حضرت عمر باضابطہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا، پورا حساب کتاب کیا اور کہا کہ آج کے بعد تم نہیں آنا۔ وہ بندہ کہتا ہے، یا امیر المومنین، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا کوئی گستاخی ہو گئی مجھ سے؟ کہا نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔ کہا کیا موت کو یاد نہیں کریں گے آپ؟ کیا اس کی ضرورت نہیں رہی؟ کہا نہیں، بات یہ بھی نہیں ہے۔ کہا پھر بتایا جائے میری چھٹی کیوں ہو رہی ہے، مجھے کیوں چھٹی دے رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داڑھی میں سے ایک بال جو سفید ہو چکا تھا اسے الگ کیا، الگ کرنے کے بعد رونے لگے اور فرمانے لگے، اب تمہیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں، یاد دلانے والا اب خود میرے پاس آ گیا ہے۔ بالوں کا سفید ہو جانا یہ یاد دلاتا ہے کہ اب بھی وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا نہیں چاہیے، یہ تمہیں یاد دلائے گی کہ اب موت کا وقت قریب سے قریب ہو رہا ہے۔ وہ عمر اپنی انگوٹھی پہ لکھا کے رکھے تھے، کفا بالموت واعظن، یعنی انسان کو نصیحت کرنے کے لیے صرف موت ہی کافی ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنے بیانات رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف موت ہی انسان کو نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ موت کو انسان اگر یاد کرے تو وہی بہت بڑا ناصح ہے، وہی بہت بڑا خطیب ہے، وہی سب کو یاد دلا دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے کتنے لوگوں کو قبرستان تک پہنچایا، کتنے نماز جنازہ ادا کی، حال تو یہ ہے کہ ہمارے کندھے پہ جنازہ ہوتا ہے پھر بھی ہم دنیا داری، پھر بھی ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم قبر میں مٹی بھی ڈالتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے باوجود ہمیں یاد نہیں آتا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں آتا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ لوگوں ہوش میں آؤ، یہ وقت بہت کم ہے، یہ زندگی یہ ایک طرح سے ایک مسافر خانہ، یہ دنیا
یہ ایک سفر کرنے کے لیے ہے، یہاں پر زیادہ سامان نہیں لینا ہے، یہاں پر زیادہ الجھنا نہیں ہے، یہاں پر زیادہ پیچھے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آخر وقت ایک ایسا آئے گا، میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ 5 چیزوں کو خوب چاہیں گے، 5 چیزوں سے بہت محبت ہوگی اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، لیکن اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ آپ کی امت اس سے محبت کرے گی، اور 5 چیزیں وہ کیا ہیں کہ امت اسے بھول جائے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحبون الدنیا وینسون العقبہ، کہ اے میرے صحابیوں، ایک وقت آئے گا کہ میری امت دنیا سے محبت کرے گی، آخرت کو بھول جائے گی۔ کہ آج یہ وقت نہیں ہے کہ ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسری چیز، یحبون الدور وینسون القبور، کہ لوگ اپنے گھروں سے خوب محبت کریں گے۔ ایک گھر آلریڈی تیار ہے، دوسرا گھر بنانے کے لیے ابھی پلاننگ ہو رہی ہے، تیسرے گھر کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے، انسان گھر پہ گھر بنایا جا رہا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وینسون القبور، قبروں کو بھول گیا ہوگا، قبر اسے یاد نہیں آئے گی، حالانکہ اسے معلوم ہے، یقینی 100% ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں جانا ہے اس دنیا سے، ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غافل ہے، اسے یاد نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یحبون المال وینسون الحساب، کہ مال سے محبت کرے گا اور حساب کو بھول جائے گا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بتائیں یہ دنیا کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تفصیل سے بتاؤں یا شارٹ میں بتا دوں؟ تو لوگوں نے کہا حضور شارٹ میں بتا دیں تاکہ کم وقت میں زیادہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس دنیا کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے تو اسے ہر مال کا حساب دینا ہوگا، جبکہ سب کے سب حلال ہو۔ اگر حلال مال ہے تو حساب دینا ہوگا، اور اگر حرام مال ہے تو اللہ اسے پھر عذاب بھی دے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز، یحبون العیال وینسون الحور، کہ وہ اپنے گھر والوں سے، بال بچوں سے خوب محبت کریں گے، لیکن آخرت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ کوثر و سلسبیل اسے یاد نہیں آئیں گی۔ آج آپ اپنے گھر میں چاہے کتنا ہی ڈیکوریشن کر لے، کتنا ہی سجا لو، لیکن کیا آپ کے گھر میں زعفران کی زمین ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کوثر و سلسبیل کی نہریں ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کے گھروں میں لگی ہوئی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سب کے سب آپ کے لیے اگر اعمال حسنہ ہو تو آخرت میں تیار ہے۔ آقا فرماتے اپنے اہل و عیال سے تو محبت کریں گے، لیکن آخرت کی نعمتوں کو بھول گئے ہوں گے۔ پانچویں چیز فرمایا کہ یحبون النفس، اپنے نفس سے محبت کریں گے، وینسون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں گے۔ کیا آج ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ نفس کے غلام بن گئے ہم، نفس جو چاہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول اللہ کا ارشاد ہمارے سامنے ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کئی جگہوں سے بھی ہمارے کانوں میں آواز ٹکراتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، ہم ہے کہ گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا، آخرت کی محبت ہونی چاہیے تھی، دنیا کو بھول جانا تھا۔ ان کو آخرت کی نعمتوں سے محبت ہونی چاہیے تھی، اپنے اہل و عیال سے اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان کو اللہ و رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن آج ہمارا حال وہی ہوا کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دنیا میں ہم اتنے ڈوب گئے، اتنے مستغرق ہوئے کہ ہمیں آخرت کبھی یاد ہی نہیں آتا، ہمارے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ حالانکہ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ سب کے سب ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، یہ سب کے سب ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اور موت سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ جب یہ یقینی بات ہے کہ مرنا ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ آخرت کا گھر ہی وہ اصلی گھر ہے، وہ زندگی ہی اصل زندگی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہمیں چاہیے نا ہم وہاں کے لیے تیار رہیں۔ جب ہم وہاں کے لیے تیاری کریں گے تو پھر مرنے سے ہمیں بھی ڈر نہیں لگے گا، موت کا نام سن کر ہمیں بھی ڈر نہیں لگے گا۔ وہ لوگ جو اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، کہ جب یہ لوگ موت کا تذکرہ سنتے تھے
تو ان کے جسم سے خون کا قطرہ گرتا تھا. اتنے اللہ کے نبی، لیکن موت کا نام سن کر ان کے جسموں سے خوف سے تعلیم امت کے لیے جسم سے خون کا قطرہ گرتا تھا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھولے ہوئے ہیں اپنی زندگی. ہمیں کیوں یہ اتنی زندگی دی گئی؟ ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ ہم مقصد زندگی بھولے ہوئے ہیں. وقت کم ہے. کسی دانا نے بہت پہلے کہا تھا نماز پڑھو قبل اس سے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھو قبل اس سے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. لہذا نماز قائم کریں. اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں.